اور ہمارا وہ خدمت کرنا فرض ہے. اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے. ووٹ اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جائے، بلکہ آپ اپنی خدمت کو بڑھائیں تاکہ آپ کی خدمت کو دیکھ کے جس نے پچھلی دفعہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا اگلی دفعہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا انشاءاللہ. تو سب لوگ آپ اپلیکیشنز دیں، اور یہ تقریباً 30 گاؤں ہیں. ان 30 گاؤں میں اسی طرح سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر مہینے 2-4 گاؤں کا وہاں پہ جا کے افتتاح کریں گے، اور اس کے بعد لوگ اپلائی کریں گے، اور یہ پھر آپ کو جو ہے RLNG جو گیس ہے یہ آپ کو میسر آئے گی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سوئی گیس جو ہے وہ اب ملک میں ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک معاہدہ کیا ہے موجودہ حکومت نے قطر کے ساتھ. یہ گیس وہاں سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو مہیا کی جائے گی. یہ سوئی گیس سے تھوڑا مہنگی ہے، اس کا بل جو ہے وہ سوئی گیس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن جو آپ سلنڈر استعمال کرتے ہیں اس سے یہ 30% سستی ہے، یعنی اس سے یہ کم ہے. تو یہ ایک سہولت ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اسی سال میں ان 30 گاؤں میں جہاں پہ پائپ پڑ چکے ہیں، یہ پائپ جو ہے وہ جب ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی PDM کی تو اس میں جو ہے وہ ڈلوائے تھے ان 30 گاؤں کے، اور وہاں پہ جو ہے یہ اسی سال میں سارا جو ہے یہ افتتاح ہو جائے گا. یہاں پہ 31 چک کے اور دوسرے لوگوں گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کے جو ہے وہ پائپ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کو جو ہے وہ وہاں پہ مکمل نہیں ہوا. جیسے ہی مکمل ہوتا ہے وہاں پہ بھی آ کے افتتاح کریں گے، اور وہاں پہ بھی آپ کو گیس مہیا ہوگی. وہاں پہ مجھے اجمل آصف صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں پہ کچھ آبادیاں چھوٹی جو ہے وہ رہ گئی ہیں. تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب جب وہاں پہ منصوبے کا افتتاح ہے اسے ہونے دیں، آپ اسے لیٹ نہ کریں. لیکن جو کوئی اگر کوئی گلی رہ گئی ہے، کوئی آبادی رہ گئی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی ہم علیحدہ فنڈز منظور کروائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 30 گاؤں جو ہیں وہاں پہ جو کوئی مقامی آبادی رہ گئی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ پائپ پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گیس مل جائے گی. ان 30 گاؤں کے بعد ٹوٹل کوئی 20-22 گاؤں ہیں پورے حلقے میں جہاں پہ گیس نہیں ہے. تو ان کو بھی میں یہ خوشخبری دینی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، اور ان میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اسی سال جو ہے سال ان میں پائپ جو ہے وہ ڈل جائے، اور پائپ ڈلنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ گیس آپ کو مل جائے. تو پھر انشاءاللہ تعالی پورے حلقے میں کوئی آبادی کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ جو ہے وہ گیس نہیں ہوگی. باقی یہ سڑک کا افتتاح کیا ہے سڑکوں کا، یہ اس سے پہلے میں نے ظفر اقبال ناگرہ صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ ایک ایسی سڑک جو ہے نا وہ آپ دیں جو حلقے میں ایک طرف سے شروع ہو اور دوسری طرف سے جا کے نکلے. تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میرے حلقے یعنی NA کے حلقے کی کوئی ایسی سڑک مجھے بنا کے دے. انہوں نے اپنے حلقے کی بنا دی اور میرا حلقہ چھوڑ دیا انہوں نے. تو وہ پھر ان کا حلقہ جو صوبائی حلقہ ہے اس میں جو ہے وہ سڑک تھرو اینڈ تھرو وہ بن چکی ہے. میرا خیال ہے مکمل ہوگی، ناگرہ صاحب مکمل ہو گئی ہے، اور وہ تقریباً 1 ارب روپے کی سڑک تھی. تو اس کے بعد پھر باقی جو حلقہ تھا اجمل آصف صاحب والا، کیونکہ میرا حلقہ تو تب مکمل ہوتا ہے نا جب یہ دونوں حلقے ہوں. تو اس میں اب ہم نے
اس میں اپنا اجمل آصف صاحب کا بھی بڑی کوشش ہے، یہ بھی میرے ساتھ کوشش کرتے رہے. تو اب ہم نے 29 کلومیٹر کی سڑک جو ہے وہ منظور کروائی ہے. وہ جو پہلے ظفر اقبال ناگرہ صاحب کے حلقے سے ہے وہاں سے شروع ہوگی اور وہ پھر پورا حلقہ مکمل کر کے جو ہے وہ سمندری روڈ رسالہ نمبر 12 تک جو ہے وہ جا کے مکمل ہوگی. تو وہ بھی تقریباً 1 ارب روپے کی سڑک ہے، تقریباً 100 کروڑ روپے کی. اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور اجمل آصف صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ سڑک کوالٹی کی بننی چاہیے. بالکل ہم کسی ٹھیکیدار سے ہمارا کوئی عزیز داری ہے، نہ کوئی تعلق داری ہے، نہ ہم نے کسی کو کہا کہ تم جو ہے وہ یہ کام کرو، نہ کسی کو کہا کہ تم نہ کرو. جس کے ذمے ہے وہ بالکل 16 آنے بالکل صحیح کام جو ہے وہ کرے گا تو پھر وہ آگے ٹھیکیداری کرے گا، ورنہ پھر یہ کام اس کا جو آخری کام ہوگا اس کے بعد پھر سے ٹھیکیداری جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ کام جو ہے یہ کوالٹی کا کام جو ہے یہ آپ کروائیں. تو یہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پھر چھوٹے لنکس رہ جائیں گے گاؤں کے، کوئی آدھا کلومیٹر کو 1 کلومیٹر. تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ جب سارے مکمل ہو جائیں گے وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد سڑکوں کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ پھر اس حلقے میں نہیں رہ جائے گا. باقی اس کے علاوہ جو BHU ہیں ان کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو گیا ہے، RHC جو ہیں وہ ان کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے. تو یہ صحت کی سہولت جو ہے وہ بھی اگلے 6 ماہ میں جہاں جہاں پہ ہم یہ سڑکوں کا افتتاح کریں گے وہاں پہ جو BHU یعنی جو ہیلتھ کی ڈسپنسری جسے آپ کہتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ جا کے جب اس کا افتتاح کریں گے تاکہ آپ کو صحت کی سہولت جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ کو آپ کے گاؤں کے قریب آپ کو ملے. اس کے علاوہ پورے حلقے میں ایک ہاسپٹل ہے، یہ 30 چک والا ہاسپٹل، اس کی اپ گریڈیشن کروا رہے ہیں تاکہ یہ اور اچھا بن جائے. اور اس کے علاوہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے یہ صدار چوک کے پاس کوئی 10 ایکڑ زمین تھی. باقی تو رواج یہ ہے کہ MNA MPA جو ہے وہ جب بن جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کوئی سرکاری زمین ملے تو اسے الاٹ کروا لیں. لیکن ہم نے وہاں پہ جہاں پہ سڑک کوئی سرکاری زمین ہے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا منصوبہ بنوا دیں یا ایسے منصوبے کے نام لگوا دیں تاکہ اس سرکاری زمین پہ کوئی قبضہ نہ کر سکے. تو وہ 10 ایکڑ اراضی ہے تو اس کو ہم نے محکمہ ہیلتھ کے نام جو ہے وہ منتقل کروا دیا ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسی سال جو ہے وہ شروع ہوگا اور ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد آپ کو الائیڈ اور سول اسپتال میں جو ہے نا وہ جا کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے یا اتنا دور نہیں جانا پڑے گا، یہیں پہ آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ملے گا. تھانہ کی بلڈنگ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تھانہ میں مجرموں کو تو لے جانا ہوتا ہے، ان کو تو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، لیکن شریف آدمی جو ہے وہ خود جاتا ہے. اسے کوئی مسئلہ ہو، اسے کوئی جو ہے وہ اپنا حق حاصل کرنا ہو، کوئی اس نے رپورٹ کرنی ہو تو تھانے میں بھی جو ہے وہ ایک ماڈرن تھانے کا جو کنسیپٹ ہے کہ گئے آدمی کو جو ہے وہ اچھی جگہ ملے بیٹھنے کے لیے، عزت کے ساتھ ملے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک باعزت شہری کا جو ہے وہ سلوک ہو. تو یہ بھی بڑا ضروری تھا. یہ بھی تقریباً کوئی 7 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ منصوبہ ہے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی سال جو ہے یہ مکمل ہوگا.